أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ صدق اللہ۔ وَإِن كَانَ اور اگر ہے وہ مقروض ذو عسرۃ تنگی والا تنگ دست فنظرۃ پس اس کو مہلت دینا ہے الی میسرۃ اس کی فراخی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کرو خیر لکم تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانو وَاتَّقُوا ڈرو یومن ایسے دن سے ترجعون جس میں ترجعون فیہ کہ لوٹائے جاؤ گے تم اس میں الی اللہ اللہ کی طرف ثم توفی پھر پورا دیا جائے گا کل نفس ہر آدمی کو ما کسبت جو کچھ بھی اس نے کمائی کی اس کا صلہ وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب تداینتم لین دین کرو تم آپس میں معاملہ کرو تم آپس میں بدین ادھار کا الی اجل مسمن ایک میعاد مقرر تک ایک وقت مقرر تک فاکتبوہ تو اسے لکھ لو ولیکتب بینکم اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان یہ معاملہ کاتبٌ ایک لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ ولا یأبَ کاتبٌ اور نہ انکار کرے لکھنے والا ان یکتب اس سے کہ وہ لکھے کما جیسے کہ علمہ اللہ اسے سکھایا اللہ نے لکھنا فلیکتب تو بس چاہیے کہ وہ لکھا کرے ولیملل اور چاہیے کہ املا کروائے لکھوائے الذی وہ شخص علیہ الحق جس کے ذمہ حق ہے ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے ربہ جو اس کا پروردگار ہے ولا یبخس اور نہ وہ کمی کرے منہ اس سے شیئن کچھ بھی فإن کان الذی پھر اگر ہے وہ شخص کے علیہ الحق جس کے ذمہ حق ہے سفیہن نادان بے وقوف او ضعیفن یا کمزور او لا یستطیع یا وہ طاقت نہیں رکھتا ان یمل یہ کہ املا کروائے ہوا وہ فلیملل تو پھر چاہیے کہ املا کروائے ولیہ اس کا سرپرست بالعدل انصاف کے ساتھ واستشہدوا اور تم گواہ بنا لو شہیدین
دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم پھر اگر نہ یکونا ہوں رجلین دو آدمی مہیا، فرجل تو پھر ایک آدمی ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں ہوں، ممن ان میں سے ترضون جنہیں تم پسند کرو، من الشہداء گواہ بننا، ان تضل اس لیے یہ کہ بھول جائے احداہما ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک، فتذکرہ تو یاد دلا دے احداہما الاخری ایک کو دوسری، ولا یابا اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ، اذا ما دعوا جب کہ وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا اور نہ تم اکتاؤ، ان تکتبوہ اس بات سے کہ تم لکھو اس معاملے کو، صغیرن یہ چھوٹا ہو، کبیرن یا بڑا ہو، الی اجلہ اس کی میعاد مقرر تک۔ گزشتہ آیات میں سود کے معاملے کا بیان تھا، تو سود چونکہ شرعاً ایک حرام چیز ہے، اور اس پچھلی آیت میں گزرا کہ یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس آدمی کے لیے جو سود کا لین دین کرے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی جرات کی بات ہے کہ ایک انسان اللہ سے جنگ کا اعلان قبول کر لے۔ جو شخص سود کا لین دین کرے ناجائز اور حرام سمجھ کے تو بڑا گناہگار ہے، اور اگر کوئی حلال سمجھ کے کہتا ہے چھڈو جی ہمیں مولویاں گلاں بنائیاں نے کچھ بھی نہیں ہے، پرافٹ ہے، منافع ہے، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ جو علل اعلان کہ سود حرام نہیں ہے تو اس آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جو حرام سمجھ کے لین دین کرے گا تو یہ سخت گناہگار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ تو وہاں حکم یہ تھا کہ تم اب سود کا لین دین چھوڑ دو، اور جو تم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اب اس قرض کا اصل جو مال تمہارا ہے، رأس المال، وہی تم نے وصول کرنا ہے۔ اب جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے مقروض آدمی غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے بارے میں یہاں حکم ہے۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے وہ مقروض ذو عسرۃ تنگ دست آدمی، اس کے حالات بہت کمزور ہیں اور سر دست وہ تمہارا قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَنَظِرَةٌ تو پھر اس کو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ اس کے حالات کے بہتر ہونے تک، اس کے لیے فراخی ہونے تک، کشادگی ہونے تک اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اگر تم ایسے غریب آدمی سے رأس المال لینا ہی چھوڑ دو اور اس کو معاف کر دو کہ ہم نے یہ رأس المال بھی تجھے معاف کر دیا، فرما غریب کے ساتھ یہ تمہارا بھلا کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اللہ کو بڑی ادا پسند ہے۔ یہ اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ آج اگر معاشرے میں جو آسودہ حال لوگ ہیں، کاروباری تاجر طبقہ ہے، کارخانے دار ہے، وہ ان چیزوں کو اگر ملحوظ رکھے تو شرعی حکم ہے کہ آپ نے کسی سے بھی ادھار لینا ہے کسی بھی معاملے کا، تو اگر مقروض آپ کا اس کے حالات ان دنوں میں اچھے نہیں، ایک آدمی نے آپ سے وعدہ کیا تھا فلاں مہینے فلاں تاریخ کو میں آپ کو قرض لوٹا دوں گا، لیکن اب اس کے حالات اس طرح کے نہیں کہ وہ آپ کو قرض لوٹا سکے، اب اس پہ شدت نہیں کرنی۔ دین کیا کہتا ہے؟ اگرچہ تاریخ اس نے دی تھی آپ کو، اس نے ٹائم دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، لیکن اب اس وقت اس کے حالات اچھے نہیں، قرض دینے کی استطاعت اس میں نہیں، تو اب دین اسلام یہ کہتا ہے کہ قرض لینے والا اس پہ سختی نہ کرے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی تاریخ جس نے دی تھی وہ تاریخ آ جائے تو گلے میں کپڑا ڈال لیتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں دیتا، پنچایتیں بٹھاتے ہیں۔ اگر تو کوئی آدمی جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو پنچایت آپ بٹھا لیں، لیکن ایک آدمی مجبور ہے، حقیقتاً اس میں استطاعت قرض کے لوٹانے کی نہیں،
تو اسلام یہ کہتا ہے اس کو مہلت دے دو، اس کے حالات اچھے ہونے تک یا اگلی تاریخ جو دیتا ہے اس تک اس کو مہلت دے دو۔ یہ مہلت دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ جو فرمان وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ایک صدقہ تو یہ ہے کہ اس کو یہ رقم ہی معاف کر دو، اور دوسری صورت صدقہ کی یہ ہے کہ اس کو مہلت دے دو مزید دنوں مہینوں کے لیے۔ یہ مہلت بھی تمہارے لیے صدقہ، جتنی رقم اماؤنٹ تمہاری اس کے ذمہ قرض ہے، اگر اس کو آپ نے مہلت دی تو یوں سمجھا جائے گا کہ اتنا عرصہ، مثلا 1,00,000 روپیہ کسی شخص نے آپ کا دینا تھا، آپ نے اس کے حالات دیکھ کے اس کو مزید مہلت دے دی اور وقت دے دیا اس کو۔ اب جتنا عرصہ یہ گزرتا جائے گا روزانہ آپ کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیے کتنی پیاری تعلیم ہے۔ ایک آدمی کے اوپر آپ نے بھلا کیا تو آپ کی مہلت کے جتنے ایام ہیں یہ رقم آپ کے صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو کہ کسی انسان کے لیے آسانی پیدا کرنا اس پہ رب کتنا خوش ہوتا ہے، یہ تم سمجھ جاؤ تو تمہارے لیے یہ صدقہ کرنا بھی آسان ہو جائے۔ اور صدقہ کی مختلف صورتیں جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، آخرت سے ڈرایا کہ آپس کے معاملات میں شدت سے کام نہ لو اور ڈرو یومن ایسے دن سے ترجعون فی، جس میں لوٹائے جاؤ گے تم اللہ، اللہ کی طرف، یعنی قیامت کے دن سے اللہ کے حضور پیشی سے ڈرو۔ آج تم لوگوں سے سختی کا معاملہ کرو گے تو کل رب بھی تمہارے ساتھ حساب میں سختی کا معاملہ کرے گا، تو اس دن سے ڈرو۔ ثم توفی، پھر اس دن دیا جائے گا بدلہ، کل نفس، ہر نفس، ہر آدمی، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، دنیا میں جو کچھ کر کے اچھا برا گیا اس کا بدلہ وہاں پہ پائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور لوگوں سے ظلم اور زیادتی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی، جتنا گناہ کیا اتنی سزا پائے گا، اور اس سے زیادہ اس کے اوپر گناہ کا بوجھ ڈالا جائے، ایک گناہ کیا 2 لکھے جائیں، یہ قطعاً نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں مزید اور معاملات کے حوالے سے ہدایات ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، اس لیے کہ اس میں جس معاملے کو بیان کیا گیا وہ معاملہ بھی بہت اہم ہے، شاید اسی لیے لمبی آیت اس معاملے میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا مفہوم عرض کرتے ہیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں آئے گا۔ تو پہلا حکم ہے کہ آپس میں جو معاملات لین دین کے کرو تم اسے لکھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو آپس میں، بدین، ادھار کا، قرض کا، کسی کو قرض لو اور دو، تو یہ قرض، یہ معاملہ لین دین کا، الی اجل مسمن، اس کے لیے ایک وقت تم نے مقرر کیا ہو، ایک تاریخ مقرر کی ہے کہ مثلا ایک آدمی نے قرض لیا اور وہ تاریخ دیتا ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، فلاں سن کو میں یہ قرض واپس لوٹا دوں گا، الی اجل مسمن، ایک وقت مقرر تک، تو فاکتبوا، تو تم اس لین دین کو لکھ لو، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے سمجھا علماء نے اسی لیے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ادھار اور قرض کا لین دین نہ لکھنا یہ گناہ گاری ہے، اس لیے بعد دفعہ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ شاید اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپس میں لین دین میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس لین دین کے معاملے کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے بیچ، کاتبٌ، ایک لکھنے والا، یعنی جو آدمی لکھنا جانتا ہے وہ اس معاملے کو، اس لین دین کو لکھے، اور وہ لکھنے والا انصاف سے کام لے کہ لکھنے میں گڑبڑ نہ کرے اور اپنی طرف سے کوئی عدد کمی بیشی اس میں نہ کرے۔
ولا یأب کاتب، اور جب کسی لکھنے والے کو لکھنے کے لیے طلب کیا جائے تو نہ انکار کرے لکھنے والا۔ اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں کہ لکھے پڑھے لوگ بہت کم تھے، گنے چنے لوگ تھے، اس لیے اس میں یہ مسئلہ بن سکتا تھا کہ ایک آدمی لکھنا پڑھنا جانتا، شاید پورے دیہات میں ایک ہی آدمی ہو، تو اب وہ آدمی کہہ سکتا ہے میں فارغ نہیں ہوں، تو اس لیے ہدایت دی کہ جو آدمی لکھنا جانتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس کو لکھنے کی دعوت دے تو وہ انکار نہ کرے۔ اور آج کے معاشرے میں چونکہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہر گھر میں لکھنے والا موجود ہے، اور اس معاملات کے لین دین کے لکھنے کے لیے باقاعدہ مارکیٹ میں دکانیں ہوتی ہیں، اسٹامپ فروش لوگ ہوتے ہیں، تو اب یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں رہا۔ تو نہ انکار کرے لکھنے والا ان یکتبہ، اس سے کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے اس کو اللہ نے تعلیم دی، یعنی اللہ نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا، یعنی اللہ نے عقل دی اور یہ فن اللہ نے عطا اس کو کیا، اس لیے اس سے انکار نہ کرے۔ فلیکتب، تو اس کو جب بلایا جائے تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ جو لکھنے والا ہے اپنی لکھائی کا اگر وہ معاوضہ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر وہ معاوضہ نہ لے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر معاوضہ لے تو اس کو لینا جائز ہے۔ جیسے آج کل دکان اسٹامپ فروش وہ معاوضہ لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر گھریلو طور پر کوئی آدمی لکھتا ہے، کوئی پڑوسی کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ معاملہ لکھ دیں، اب وہ اگر مفت میں لکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس کا معاوضہ لینا چاہے تو اس کو معاوضہ لینے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کروائے۔ یہ املال اور املا ایک ہی ان کے معنی ہوتے ہیں، اور چاہیے کہ وَلْيُمْلِلْ، املا کروائے یعنی بول کر لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے ذمہ حق ہے، یعنی جو مقروض ہے وہ یہ تحریر لکھوائے۔ مثلا اسٹام اگر کسی نے لینا ہے تو مقروض آدمی جا کے اسٹام اپنے نام کا لے اور اس پہ لکھوائے کہ میں نے اتنی رقم ادھار فلاں شخص سے لی ہے اور فلاں تاریخ کو میں اسے واپس کر دوں گا، یہ تحریر لکھوا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور جتنی رقم قرض کی دینی ہے پوری پوری لکھوائے، اس سے کم نہ کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کمی کرے اس سے، اس رقم سے شیئا، کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر ہے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، یعنی مقروض آدمی، یہ سفیہن، بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے، پاگل آدمی ہے، اور ظاہرہ پاگل آدمی کوئی تحریر تو اچھی نہیں لکھوا سکتا۔ او ضعیفاً، یا کوئی کمزور آدمی ہے، یعنی مثلا بچہ ہے اور بچے نے قرض لیا ہے، یعنی وہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، اس بچے کو قرض کی ضرورت ہے، تو جو لوگ قرض دیں تو بچے سے اس حوالے سے تحریر لکھوا لی جائے تاکہ کل یہ بچہ بڑا ہو یا اس کا کوئی کفیل کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اختلاف نہ بنے۔ ضعیف سے مراد کمزور ہے، یا اسی طرح ضعیف سے مراد کوئی بوڑھا آدمی بھی ہے، بہت بڑھاپے میں ہے تو وہ خود یہ تحریر نہیں لکھوا سکتا۔ او لا یستطیع، یا وہ شخص کہ جو لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا یہ کہ گونگا آدمی ہے، مقروض جو قرض لے رہا ہے وہ گونگا آدمی ہے، بول نہیں سکتا، یا اسی طرح یہ ہے کہ جو لکھوانے والا ہے، جو مقروض آدمی ہے، یہ اور زبان اس کی ہے، اور جس کو لکھوایا جا رہا ہے، اسٹامپ فروش ہے یا کوئی منشی ہے یا کوئی لکھنے والا، اس کی اور زبان ہے، اب وہ اس کی زبان نہیں سمجھتا، یہ اس کی نہیں سمجھتا، تو ایسی صورتیں، یہ تین صورتیں، مقروض بے وقوف پاگل ہے، او ضعیفاً، یا مقروض بچہ یا بوڑھا ہے، او لا یستطیع، یا گونگا ہے اور یا زبان نہیں سمجھتا، ان یمل ہوا، یہ معذور ہے اس سے کہ وہ املا کروائے، تو ایسی صورت میں فلیملل ولیہ، تو پھر چاہیے کہ املا کروائے ولی، جو اس کا سرپرست،
اس کے متبادل اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے تو وہ املا کروا دے، لیکن بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ۔ اور اب یہاں یہ دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم نے ایسے معاملے کو زیر تحریر لانا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس پہ گواہ بھی بنا لینے۔ اب قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں کے معاملے کو لکھا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 گواہ بھی ہونے چاہیے۔ جیسے آج کل رواج اسٹامپ کا ہے تو دونوں فریق کے دستخط ہوتے ہیں اور ساتھ میں 2 گواہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا حکم ہے کہ گواہ بھی بناؤ، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بھی کھڑے کرو، شہیدین، 2 گواہ من رجالکم، مردوں میں سے، یعنی 2 مرد گواہ اس پہ مقرر کر لیے جائیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر وہ گواہ دونوں مرد نہ مہیا ہو سکیں، ایک وقت ایسا ہے کہ وہاں 2 مرد موجود نہیں ہیں، تو فرجلن، پھر ایک مرد رکھ لو، وامرأتان، اور 2 عورتیں رکھ لو، یعنی ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام سمجھی جائے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جس رب نے مرد کو پیدا کیا، جس رب نے عورت کو پیدا کیا، اب وہی رب اس کا تعین کر رہا ہے کہ مرد کی گواہی کی یہ ویلیو ہے اور عورت کی گواہی کی یہ ویلیو ہے۔ اور جو چیز کوئی بھی بنانے والا ہے، کوئی بھی صانع ہے کسی چیز کا، خالق ہے، تو اسی کو رائٹ اور حق ہوتا ہے اس کی ویلیو مقرر کرنے کا، اس کا معیار مقرر کرنے کا۔ تو اللہ نے شہادت کے معاملے میں خود شہادت کی ویلیو مقرر کی ہے کہ مرد کے برابر 2 عورتوں کی شہادت کی ویلیو ہے۔ اگر 2 مرد مہیا نہیں تو پھر ایک مرد ہوگا اور 2 عورتیں وہ گواہ بنائی جائیں گی، لیکن ممن، ان لوگوں میں سے، مرد 2 ہوں یا ایک عورت 2 یا ایک مرد اور 2 عورتیں، ترضون، جنہیں تم پسند کرو، یعنی جو تمہاری مرضی کے ہوں، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، یہ جو 2 عورتوں کا تقرر کیا، ایک کی بجائے 2 عورتیں مقرر کیں، یہ اس وجہ سے کہ ان تضل، یہ کہ بھول جائے، احداہما، ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک، کیونکہ عورت کا ایک مزاج ہے باتیں بہت زیادہ کرنا، تو جو آدمی باتیں زیادہ کرتا ہے وہ پھسلتا بھی زیادہ ہے، تو اس میں احتمال ہے کہ اصل معاملے کی جو بات ہے وہ ان سے رہ جائے، ادھر ادھر کی باتیں کریں اور اصل بات رہ جائے، اور بھول جاتی ہیں، چونکہ اس میں اللہ نے فطرتاً کچھ ضعف عورت میں رکھا ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں سے یہ بات فرمائی، عورتوں سے آپ نے خطاب فرمایا، تو اس میں یہ بات فرمائی کہ عورتیں یہ عقل کی بھی ناقص ہوتی ہیں اور دین میں بھی ناقص ہوتی ہیں۔ تو ایک عورت نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں کیا نقص ہے عقل اور دین کا؟ آپ نے جو فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل والدین، عقل میں بھی ناقص، دین میں بھی ناقص، ہم میں کیا نقص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ قرآن میں نہیں پڑھتی اللہ تعالیٰ نے ایک 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی ہے؟ یہ عقل کا نقص ہے نا، اسی وجہ سے 2 عورتوں کی ایک مرد کے برابر رکھی۔ اور دین کا نقص یہ ہے کہ تمہاری ہر مہینے میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں جو مخصوص دن ہوتے ہیں، اور روزے بھی تمہارے چھوٹ جاتے ہیں، اگرچہ روزے کی تو قضا ضروری ہے لیکن نمازیں معاف ہوتی ہیں، ہر مہینے میں نمازیں عورت سے رہ جاتی ہیں، تو یہ دین کا نقص ہو جاتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے، ہر مہینے بہت سی نمازیں چھوٹ جائیں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا جو معیار مقرر کیا گواہی کا، اس میں 2 عورتیں یہ ایک مرد کے برابر رکھی ہیں۔ اس لیے اس پہ اعتراض کرنا کہ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے یا عورت کی اہانت اور توہین ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ خالق ہے اللہ، اور وہ جیسا حکم بھیج دے اور جس طرح جس کی جو ویلیو مقرر کر دے، اس پہ کسی اس کے بندے کو حق نہیں ہے۔ ہاں، جو بندہ نہیں اس کا بننا پسند کرتا وہ اعتراض کرے، جیسے آج دنیا اعتراض کرتی ہے کہ مرد عورت کی گواہی برابر کی ہونی چاہیے، مرد عورت میں ہر معاملے میں مساوات اور برابری ہونی چاہیے، یہ غلط بات ہے۔
تو فرمایا یہ دو عورتیں اس لیے رکھی ان تضل احداہما، یہ کہ بھول جائے ان دو میں سے کوئی ایک، فتذکر تو یاد دلا دے احداہما الاخری ایک دوسری کو، ولا یاب الشہداء اور نہ انکار کریں گواہی دینے والے، اذا ما دعوا جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ تو گواہ کو جب گواہی کے لیے طلب کیا جائے وہ گواہی دے، البتہ اگر گواہ کو کسی اور مقام پہ جانے کی ضرورت پیش آئے، جیسے آج کل ہوتا ہے کچہریوں میں جا کے عدالتوں میں گواہیاں دینی پڑتی ہیں، تو یہ سفری اخراجات یہ گواہ اس معاملے والے آدمی سے لے سکتا ہے۔ اگر مقروض آدمی گواہ لے کے جا رہا ہے تو مقروض کے ذمے ہے کہ وہ ان گواہوں کا خرچہ سفر کا وہ ادا کرے، اگر کھانے کی ضرورت پیش آئے کھانے کا خرچہ ادا کرے، تو گواہ کو یہ خرچہ اس معاملے والے شخص سے لینے کا حق ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور نہ اکتاؤ تم ان تکتبوہ ہو یہ کہ تم لکھو اس معاملے کو۔ تو اسلام میں گواہ کا بھی ایک معیار مقرر کیا گیا ہے کہ عادل آدمی گواہ ہو، جس کی زندگی میں عدل ہو وہ آدمی گواہ بنے۔ تو عدالت کس کو کہتے ہیں؟ عدالت یہ ہے کہ وہ گواہ جو گواہی دینے والا ہے وہ نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے، اور اگر بے نماز ہے اس کی گواہی معتبر نہیں، بے روز ہے اس کی گواہی معتبر نہیں، اور جھوٹا آدمی ہے اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہے اس آدمی کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص جمعہ چھوڑنے والا ہے اس کی گواہی بھی معتبر نہیں، بلکہ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے اگر ایک شخص گلی بازاروں میں گھومتے پھرتے کھاتا پیتا ہے تو ایسے شخص کی گواہی بھی شرعی طور پر معتبر نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھ لیں کہ شرعی طور پر گواہ وہ شرعی تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شریعت کے گواہی کے معیار پہ پورا اترتے ہیں، اس لیے جھوٹ عدالتوں میں چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ اکتاؤ ان تکتبوہ ہو یہ کہ تم لکھو ایسے معاملات لین دین ادھار کے، صغیراً خواہ یہ معاملہ تھوڑی رقم کا ہو، چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً یا یہ بڑا معاملہ ہو یعنی بڑی رقم کا ہو، ہر صورت میں اس کو لکھنے کی کوشش کرو، الی اجل اس کے وقت مقرر تک، یعنی تاریخ متعین کر کے ان معاملات کو زیر تحریر لایا کرو۔ آگے مزید انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان آئے گا۔ وآخر دعوانا